رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر مر جانا ہے. کیا غریب، کیا امیر، کیا پہلوان، کیا سردار، کیا افسر، وکیل، جج، مزدور، غریب، کوئی بھی ہو، ریڑھی والا، چھاپڑی والا، بادشاہ صاحب، سب نے مر جانا ہے. ہاں، رہنا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا موجود، پوتا چلا گیا. ہاں، بچہ پیدا ہوتا، ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت. کیا مطلب؟ بس جنازے کی نماز تیار ہے، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا وقت. کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال کی زندگی تھی. اور جواب کیا دے گا؟ لبثنا یوما او بعض یوم. دنیا میں ہم ایک دن ٹھہرے، ایک دن، نہ دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. ریت کا ذرہ بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر ریت کے ذرے آنکھ میں پڑ جائیں پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. دنیا بہت چھوٹی ہے، آخرت بہت بڑی ہے. لیکن جب دنیا دل و دماغ میں گھس جائے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. یہ دنیا دھوکا دھوکا دھوکا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرما رہے ہیں یہ دھوکا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرما رہے ہیں، غور کرو ذرا، متوجہ ہو، ہوش میں آؤ، خبردار، آگاہ ہو جاؤ. سنو، کیا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ کھیل تماشا ہے. ہاں، یہ خواب. آدمی خواب میں وزیر بنا ہوا ہے، صدر بنا ہوا ہے، سردار بنا ہوا ہے، افسر بنا ہوا ہے، پہلوان بنا ہوا ہے. آنکھ کھلی تو وہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا. وہ تو خواب تھا. ایک آدمی خواب میں سودا کر رہا تھا. خواب میں کیا کر رہا ہے؟ ہاں، کہتا میں 7,000 لوں گا. اب وہ جو خرید رہا ہے نا خواب میں، وہ کہتا میں تو 6,000 ہی لوں گا. اب 6,000 نکال کر اس نے سامنے کر دیے، لو بھائی 6,000 لے لو. انہوں نے کہا نہ 7. کہتا 6، وہ کہتا 7. 6 سامنے کیے ہوئے، کہتا نہیں 7. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7، آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی آنکھیں بند کر لی. کہتا اچھا چلو بھائی 6 ہی دے دے بھائی. اب کہاں سے دے دے؟ خواب تھا ختم. یہ دنیا خواب ہے. یہ دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. آپ نے مثال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے. اس دھاگے کے ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے. ہمیں دنیا کی زندگی بھی بس اتنی باقی ہے. ہاں، یہ بہت چھوٹی زندگی ہے بھائی. اور موت خاتمہ نہیں کہ فلاں صاحب مر گئے ختم. نہ. موت انتقال، دنیا سے آخرت، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع. ہاں، موت کے بعد 2 چیزیں، یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. تیسری کوئی جگہ نہیں. فریق فی الجنت
وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ کیا غریب امیر، جتنے بھی دنیا میں انسان مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، کامیاب کون ناکام کون؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری محنت، دکان، دفتر، کاروبار، ڈگری، عہدہ، یہ کس لیے؟ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کس کا نام، ناکامی کس کا نام؟ ہم نہ فیصلہ کریں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ سائیکل پر تھا یا جہاز پر، چھوٹے مکان میں تھا بڑے مکان، مزدور تھا وزیر تھا صدر تھا سردار تھا، مر کے جنت کامیاب، مر کے جہنم ناکام۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ اگر جنت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ حضور جنت کا انگور، اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور خدا نہ خواستہ جہنم، خدا نہ خواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے چھوٹا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا کس لیے؟ کہ انسان جہنم سے بچے یا انسان جنت میں چلا جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو دی، ہمیں۔ آج مسلمان بھول گیا، دکاندار ساری زندگی دکان پہ لگا رہا ہے، زمیندار ساری زندگی زمینوں پہ لگا رہا ہے، کارخانے والا ساری زندگی اپنے کارخانے پہ لگا رہا ہے، اپنا کام بھول گئے، اپنی حیثیت بھول گئے۔ ہم دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، ہم پہلے مسلمان، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، ہم دنیا میں کیوں آئے، پہلا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، اہم کام کیا ہے، اونچا کام کیا ہے، ضروری کام کیا ہے۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے اسلام چمکے، ایک ہے زمیندارہ چمکے، ایک ہے اسلام چمکے، ایک ہے میرا کارخانہ چمکے، ایک ہے اسلام چمکے۔ ہم مسلمان پہلے، دکاندار بعد میں، دکان چمکے محنت بعد میں، اسلام چمکے پہلے محنت یہ ہوگی بھائی۔ مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو طاقت، اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی۔ یہ پیغام، یہ اجتماع کے نام پر جمع ہونا، ایک محنت، یہ بہانہ، اصل بات کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں، اس لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اور بھائی پروفیسر صاحب
او وکیل صاحب، سردار صاحب، اب سردار بعد میں مسلمان پہلے، اب وکیل بعد میں مسلمان پہلے، اور سردار ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، ضروری کام، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال، کہاں صلاحیت لگ گئی؟ او ہو، مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، دکان پر، دفتر پر، کاروبار پر، زمینداری پر، کارخانوں پر، او ہو، یہ ظلم 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 ہوا۔ وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کہتے ہیں چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ نہیں۔ اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے استعداد دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہمیں محنت کی نعمت دی، کس لیے؟ ہم یہ محنت کس پر کرتے؟ اللہ کا دین چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہم نے وہ محنت لگا دی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہ ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہ کیا جائے گا، مدد مانگیں گے ان کی مدد نہ ہوگی، کام چھوڑ دیا۔ ہاں، سبق یاد کروایا جا رہا ہے، اپنا بھولا ہوا سبق۔ جو نماز نہیں پڑھتا مانتا ہے کہ میری غلطی، روزہ نہیں رکھتا مانتا ہے کہ میرا قصور، حج نہیں کیا مانتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو رہی۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، لیکن اسے یہ کوئی فکر نہیں کہ اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، 100% لوگ نمازی بن جائیں، کوئی فکر نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی احساس نہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ دین کا کام صرف چھوڑا نہیں، بھول گئے بھول گئے بھول گئے۔ تو بھائی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، انبیاء والے کام میں، سب سے اونچے کام میں، سب سے بڑے کام میں، ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا کریں بھائی؟ اور جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کی نیت ہے نا۔ ہاں، یہ اجتماع اس لیے ہے بھائی کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ سمجھیں، سمجھائیں۔ ہاں، آج خلط ملط ہو گیا، گنجل پڑ گئے، کھچڑی سی پک گئی، پتہ نہیں لگ رہا مقصد کیا ہے، ضروریات